خدا ہے بھی یا نہیں؟ یہ کائنات جو ہے یہ کسی کریٹر نے بنائی ہے یا خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے؟ تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے اور اس کے خلاف جو بلیورز ہیں ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس کیا ہیں؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ انسان جو ہے جب سے وجود میں آیا ہے وہ ہمیشہ سے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے اور اس کمپلیکس کائنات کے سسٹم کو کمپریہینڈ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ بلیو کرتا آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ خود تو اس کائنات کا فوکس نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ کسی ایسی ہستی کی تلاش میں رہا ہے، کسی ایسی اینٹی کی تلاش میں رہا ہے جو کہ نالجبل بھی اس سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ پاورفل بھی ہو اور پاسبلی اس کائنات کی خالق بھی ہو۔ اس وجہ سے ہمیشہ سے لوگوں کو جو چیز بہت زیادہ پاورفل دکھتی تھی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اگر ہم پاسٹ سویلائزیشنز کی بھی اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی کیا کرتے تھے، آگ، پانی، یا پھر اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ بھی بہت زیادہ پاپولر تھا، وہ تھا ایک خدا کے اندر ماننے کا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے گئے، لوگ اس کائنات کو سمجھتے گئے، ان کا شعور بڑھتا گیا، تو ویسے ویسے لوگوں نے سورج، چاند، ستاروں اور پہاڑوں کو آبجیکٹس سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت چھوڑ دی، یہ کہہ کر کہ یہ کیسے اس کائنات کے خالق ہو سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو کانسیپٹ ان سب میں سے زیادہ پاپولر ہوا وہ ایک خدا کی عبادت کا تھا۔ اور ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر جو 50% پاپولیشن ہے وہ ایک خدا کے کانسیپٹ میں مانتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ سائنسی علم جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا اور جو سائنس ہے وہ اس کائنات کے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھاتی گئی، اس کو ڈی کوڈ کرتی گئی، تو سائنسدانوں کو پتہ چلا، ہمیں علم سے آج پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، وہ کچھ پرنسپلز کے تحت کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی اصولوں کے یہ چیزیں ہوتی رہ رہی ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ایک چین ہے، چین آف ایونٹس کے تھرو یہ ساری کائنات جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اسی سے 2 صدی پہلے چارلس ڈارون نے وہاں پر تھیوری آف ایوولوشن دی کہ یہ جو دنیا ہے یہ کسی خدا نے کریٹ نہیں کی، بلکہ یہ ایک میکینیکل سسٹم کے تھرو اب تک ایوالو ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی ہے۔ اور اسی تھیوری کو سائنس کے اندر تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں۔ لیکن جو بلیورز ہیں وہ ابھی بھی کافی ریزرویشنز رکھتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر کافی کاؤنٹر آرگومنٹس دیتے ہیں کہ اس تھیوری کے اندر کافی سارے فلاز ہیں۔ تو آج ہم خدا کے کانسیپٹ کو، ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈسکس کریں گے اور اسی لحاظ سے ہم تھیوری آف ایوولوشن کو دیکھیں گے اور جو بلیورز ہیں ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہوتے ہیں اس تھیوری کے حوالے سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا آرگومنٹ ہے تھیوری آف ایوولوشن کا وہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایسا نہیں تھا کہ خدا نے یہ چیزیں بنا دی تھیں، بلکہ سٹارٹنگ میں پروٹون اور الیکٹران تھا جو کہ ایکولیبریم سٹیٹ کے اندر تھا، اور وہاں سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ بعد میں جنم لی، ایوالو ہو کے۔ لیکن وہیں پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے بلیورز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، تو پروٹون اور الیکٹران تو تھے، تو پروٹون اور الیکٹران کا خالق کون تھا؟ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، نتھنگنیس ہونی چاہیے تھی۔ یہ 2 ایٹمز کہاں سے آ گئے؟ اس سے آگے چلتے ہیں۔ جو دوسرا آرگومنٹ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو تھیوری آف ایوولوشن ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پروٹون اور ایک الیکٹران جب ملا تو اس سے ایک سیل وجود میں آیا، اور وہاں سے بعد میں یہ کائنات جو ہے سیل در سیل آگے ایوالو ہوتی چلی گئی۔ لیکن وہاں پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے بلیورز کا وہ یہ ہے کہ ایک جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملنے کے لیے ایک سرٹن انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ بغیر انرجی کے 2 ایٹمز آپس میں نہیں مل سکتے اور کوئی سیل نہیں بن سکتا، وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو ان پہلے پروٹون اور الیکٹران کو آپس میں ملنے کے لیے انرجی کہاں سے پرووائڈ کی گئی تھی؟ کیونکہ ہمیں فزکس بتاتی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ انرجی کو نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ایک سیل کے بننے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ تھی وہ کہاں سے آئی؟
اس کے علاوہ جو تیسرا آرگومنٹ ایوولوشن تھیوری کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیل جب بنا تو اس سے بعد میں سیل در سیل آگے ساری کائنات جو ہے اس طرح سے بن گئی ہے اب. تو وہاں پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ بلیورز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ جو پہلا سیل بنا تھا اس کی جو انرجی تھی وہ وہاں پہ اسٹور ہو گئی تھی. تو جو پہلا سیل تھا اس کی جو انرجی تھی وہ بعد میں ڈیوائڈ ہو کے بڑھتی کیسے گئی. اس کی انرجی تو وہیں پہ کم رہنی چاہیے تھی لیکن وہ ملٹی پلائی ہوتی گئی اور اب یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے جس کے اندر اتنی انرجی کا پوٹینشیل ہے. اس کے بعد جو چوتھا آرگومنٹ ہے تھیوری آف ایوولوشن کا وہ یہ ہے کہ تمام بے جان اور جاندار چیزیں اسی ایک سنگل سیل سے وجود میں آئی ہیں اور وہیں سے ایوالو کرتی کرتی آج تک یہاں پہنچی ہیں. لیکن وہاں پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے بلیورز کا جو کہ خدا میں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے اس کا جو کیٹلسٹ ہے وہ خدا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک جو سائنس ہے وہ پروو نہیں کر پائی کہ کوئی جاندار چیز جو ہے وہ کسی بے جان چیز سے پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بات ویریفائڈ ہے. آج تک سائنس یہ ازیوم تو کرتی ہے اس تھیوری کے بیس کے اوپر کیونکہ ایک سنگل سیل تھا وہاں سے ساری کائنات جو ہے وجود میں آئی ہے، لیکن آج تک اس چیز کو پروو نہیں کر پائے. کیونکہ آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جاندار چیز، خواہ انسان کا بچہ ہو، مرغی کا بچہ ہو، چوزا ہو، کسی جانور کا بچہ ہو، وہ جب تک اس کا جو سپرم ہے جو میل کا اور جو فیمیل کا جو ایگ ہے وہ ایک ہیومن سے یا ایک لیونگ تھنگ سے نہیں آئے گا تب تک اس میں سے لیونگ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. آپ اس چیز کو لیب کے اندر نہیں بنا سکتے. تو یہاں پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے ان کا بلیورز کا وہ یہاں پر یہ آرگو کرتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کی جو تھیوری ہے وہ فلاڈ ہے. اس کے علاوہ ففتھ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ آف تھیوری آف ایوولوشن از کہ تمام لیونگ آرگنزمز ایوالو ہوتے ہوتے ملینز آف ایئرز کے پروسیس میں سے گزرتے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ معاملہ اسپیشی در اسپیشی چلتا آیا ہے. یعنی کہ اگر ایک کریچر جو تھی وہ پہلے ایک اسپیشی کے اندر تھی تو ملینز آف ایئرز کے پروسیس سے گزرتے ایوالو ہوتے ہوتے وہ ایک دوسری اسپیشی کے اندر کنورٹ ہو گئے تھے. اور یہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو انسان کا ایوولوشن ہے وہ منکی سے ہوا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اور اینیملز کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ اسپیشیز سے ایوالو ہو کر وہاں تک پہنچے. اور اس کی جو ازمپشن بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو گوٹ ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ زیبرا سے ملتا ہے. اس وجہ سے جو گوٹ ہے وہ زیبرا کے اندر کنورٹ ہوئی ہے، ایوالو ہوئی ہے. اسی طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان ہے اس کا جو اسکیلیٹن ہے وہ گھوڑے سے ملتا ہے. تو اس طرح کی ایزمپشنز سے یہ پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈکٹیو ریزننگ کے تھرو، کیونکہ ایک سیل سے جو کائنات ہے وہ وجود کے اندر آئی ہے. اس وجہ سے اس کو ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو لیونگ تھنگز ہیں اور نان لیونگ تھنگز ہیں وہ دونوں ایک ہی سیل سے بنی تھیں اور جو لیونگ تھنگز ہیں وہ ایوالو ہوتے ہوتے فرام انسیپشن وہ اب یہاں تک پہنچی ہیں. لیکن سائنس آج تک اس کو بائی ایکسپیریمنٹ بائی سیمپل اس کو پروو نہیں کر پائی کہ ایسا پاسبل ہے بھی کہ نہیں. بس ایک ایزمپشن کے تھرو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کیونکہ یہ ہونا چاہیے تو اس وجہ سے ایسا ہی ہوا ہوگا. اس کا کوئی سالڈ پروف نہیں ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو بلیورز ہیں وہ تھیوری آف ایوولوشن کو فلاڈ سمجھتے ہیں اور اس کے اندر اس وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور ویسے بھی پرسنلی میرے لیے اس بات کو ڈائجسٹ کرنا کافی مشکل ہے کہ کائنات جو کہ اتنی کمپلیکس ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، اتنی ساری گیلیکسیز، اتنے چرند پرند انسان، اتنی ساری مخلوقات اور اتنا سارا سسٹم جو کائنات کے اندر اس ٹائم پہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک ڈیزائنڈ طریقے سے چل رہا ہے جس میں کوئی فلا نہیں ہے، وہ کیسے ایک آٹومیٹک طریقے سے یا کسی چانس کے تھرو ایک ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم آج بھی کسی ایک سائنٹسٹ کو اگر ہم کوئی ایک کمپلیکس انجن جا کے دکھا دیں کسی مشینری کا یا کوئی روبوٹ اگر ہم ان کے سامنے لے جائیں یا کوئی ایروپلین ہی لے جائیں اور انہیں جا کے یہ سمجھانے کی کوشش کریں اور بڑے کنونسنگلی ہم ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ چیز کسی ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کی بلکہ یہ اپنے آپ آٹومیٹکلی بائی چانس بن گئی ہے،
تو آج کا کوई भी साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। और हाँ, इस एरोप्लेन से याद आया कि फ्रेड हॉयल एक जो साइंटिस्ट थे लास्ट सेंचुरी के, उनका एक कोटेशन था। उन्होंने कहा था कि इस कायनात का इतने परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन में आना और इस तरह से सिस्टमैटिक चलना बिल्कुल उसी तरह है, विदाउट क्रिएटर, बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि एक टॉर्नेडो एक रद्दी के ऊपर से गुजरे और बाद में जब वहाँ से हटे तो वहाँ पर एक रेडीमेड बोइंग 747 खड़ा हो, जो कि एरोप्लेन है। तो उनका ये मानना था कि बगैर डिज़ाइन के और बगैर डिज़ाइनर के ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और इसी का जो काउंटर आर्गुमेंट है, इसी के रिप्लाई के अंदर जो रिचर्ड डॉकिंस हैं, जो कि फेमस एथियस्ट हैं, साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने अपनी जो बुक है द ग्रेट डिल्यूजन के अंदर, उन्होंने उसके अंदर लिखा, एक चैप्टर उन्होंने फुल फ्लैज इसके ऊपर लिखा कि द अल्टीमेट 747 बोइंग। उसके अंदर वो बताते हैं कि अगर ये कायनात इतनी कॉम्प्लेक्स है तो इसका डिज़ाइनर ज़रूरी होना चाहिए। उन्होंने फ्रेड हॉयल को कहा होना चाहिए, चलें इस बात को मान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इस कायनात को डिज़ाइन करने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स गॉड है उसको भी क्रिएट करने वाला कोई तो कॉम्प्लेक्स कोई एंटिटी होगी। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये तो फिर फ्लॉड है, ये तो गेम कहीं ख़त्म ही नहीं होगी। और बात यही है कि ये बात कहीं ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इस तरह से गॉड का भी एक खालिक ढूंढना शुरू कर देंगे, उस खालिक का भी एक और खालिक ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये क़यामत तक ये बात तो ख़त्म नहीं होनी। आप किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंचेंगे, आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। और यही बात जो बिलीवर्स हैं वो इसको बताते हैं कि अल्टीमेटली कहीं पे आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स जो एक कायनात है वो इस तरह से सिस्टमैटिकली कैसे चल सकती है। और इसके अंदर डिफरेंट अब ओपिनियंस हैं, डिफरेंट अब यहाँ पे धड़े हैं। कोई एक ग्रुप जो है वो एथियस्ट का है, दूसरा ग्रुप जो है वो बिलीवर्स का है। एक साइंस के अंदर मानते हैं, एक मेटाफिजिक्स के अंदर भी मानते हैं। तो अब ये दोनों आर्गुमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। एक बिलीवर्स का है, एक जो साइंस के अंदर यकीन रखते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर यकीन रखते हैं, एक्सपेरिमेंट के अंदर यकीन रखते हैं। तो दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं आपके सामने हैं। मैंने आर्गुमेंट्स भी बताए हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स भी बताए हैं। तो आप ही अपने जज बनिए और इसको देखिए आपको कौन सा बेहतर लगता है। थैंक यू वेरी मच।